اگر آپ ادبی دنیا کے کام کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے اپنی کتابیں بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اینٹن چیخف کی کہانی رقاصہ، اردو ترجمہ راحت۔ ایک دن جب وہ آج کے مقابلے میں کم عمر اور حسین تر تھی اور جبکہ اس کی آواز میں اب سے زیادہ طاقت تھی، کالپا کف اس کا پرستار اس کے مکان کے باہر کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ گرمی سخت تھی اور ہوا بند تھی۔ کالپا کف، جس نے ابھی ابھی کھانا کھایا تھا اور جو گھٹیا قسم کی شراب کی ایک پوری بوتل چڑھا چکا تھا، اداس تھا اور اس کی طبیعت گھبرا رہی تھی۔ دونوں پریشان تھے اور شام کا انتظار کر رہے تھے تاکہ تفریح کے لیے باہر نکلیں۔ یکایک دروازے پر گھنٹی بجی۔ کالپا کف، جو اپنا کوٹ اتارے اور سلیپر پہنے بیٹھا تھا، اچھل پڑا اور متجسس و متفکر نگاہوں سے پاشا کو دیکھنے لگا۔ پوسٹ مین ہوگا یا کوئی ہمسایہ طوائف، رقاصہ نے آہستہ سے کہا۔ کالپا کف کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اسے پوسٹ مین دیکھ لے یا اس کی کوئی سہیلی، لیکن احتیاطاً اس نے اپنے کپڑے اٹھائے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا اور پاشا دروازہ کھولنے گئی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ دروازے پر کوئی پوسٹ مین نہیں، کوئی سہیلی نہیں، بلکہ ایک اجنبی عورت کھڑی تھی، جوان اور حسین، جو اپنی پوشاک اور ظاہری رکھ رکھاؤ سے ایک شریف زادی معلوم ہوتی تھی۔ اجنبی عورت کے چہرے کا رنگ زرد تھا اور اس کی سانس پھول رہی تھی۔ شاید اس نے بہت جلد کوٹھے کے زینت طے کیے تھے۔ کیا ہے؟ پاشا نے سوال کیا۔ خاتون نے اس کے سوال کا جواب فوراً نہیں دیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ آہستہ آہستہ اس نے کمرے کے اندر چاروں طرف نظر ڈالی اور اس طرح بیٹھ گئی گویا تھکن، بیماری یا ذوف کے باعث وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ پھر بہت دیر تک زبان سے کچھ کہنے کی کوشش میں اس کے زرد ہونٹ کانپتے رہے۔ کیا میرا شوہر آپ کے یہاں ہے؟ آخرکار اس نے اپنی بڑی آنکھوں سے، جن کے سرخ پپوٹے اشک آلود تھے، پاشا کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ شوہر؟ پاشا نے آہستہ سے کہا اور یکایک اس کا دل دھڑکنے لگا اور ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ کیسا شوہر؟ اس نے پھر کہا اور کانپنے لگی۔ میرا شوہر؟ کالپا کف۔ نہیں بیگم، میں کسی کے شوہر کو نہیں جانتی۔ 1 منٹ خاموشی میں گزر گیا۔ اجنبی عورت کئی مرتبہ اپنا رومال اپنے زرد ہونٹوں تک لے گئی اور اپنی اندرونی کشاکش کو روکنے کی خاطر اس نے اپنی پھولتی ہوئی سانس کو روکا۔ پاشا اس کے سامنے متحیر و ساکت ایک لکڑی کے ستون کی طرح بے حس و حرکت کھڑی تھی اور اس عورت کو خوف سے دیکھ رہی تھی۔ تو تم کہتی ہو کہ وہ یہاں نہیں ہے؟ خاتون نے پوچھا۔ اس مرتبہ اس کی آواز میں مضبوطی اور طاقت تھی اور اس کے لبوں پر ایک حقارت کا تبسم تھا۔ میں بالکل نہیں جانتی۔ آپ کسے پوچھ رہی ہیں؟ تم ذلیل، خوار اور آوارہ ہو، اجنبی عورت نے کہا اور اس نے پاشا کو نفرت اور استحقار کی نظر سے دیکھا۔ ہاں، تم ذلیل ہو۔ میں بہت خوش ہوں کہ آخرکار تمہیں ایسا کہہ سکتی ہوں۔ پاشا کو ایسا معلوم ہوا کہ اس سیاہ پوش خاتون کی نظر میں، جس کی آنکھوں میں غصہ اور حقارت کی آگ برس رہی تھی، ایک ایسی چیز معلوم ہو رہی تھی جو ذلیل، کمتر اور حقیر ہے، اور اسے اپنے چہرے پر لگے ہوئے پاؤڈر سے، اپنے پھولے پھالے گالوں سے جن پر سرخی تھی اور اپنے ماتھے پر بالوں کو جما کر جو ٹیکا اس نے بنایا تھا، اس سے شرم ہونے لگی اور اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ اگر وہ دبلی پتلی ہوتی اور چہرے پر اس نے پاؤڈر نہ ملا ہوتا اور ماتھے پر ٹیکا نہ بنایا ہوتا تو شاید وہ اس بات کو چھپا سکتی کہ وہ باعصمت نہیں ہے، اور اس لیے وہ اس قدر بزدل، خوفزدہ اور نادم نہ ہوتی جس قدر وہ اس وقت اس نامعلوم پراسرار خاتون کے سامنے تھی۔ میرا شوہر کہاں ہے؟ خاتون کہنے لگی۔ گو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ یہاں ہے یا نہیں۔ مجھے تم سے یہ بتا دینا چاہیے کہ روپیہ غائب ہے اور پولیس کالپا کف کی تلاش میں ہے۔ وہ اسے گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور یہ صرف تمہاری وجہ سے۔ خاتون اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کے اندر بڑی پریشانی اور انتشار کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ پاشا نے اس کی طرف دیکھا اور اس قدر ڈری کہ وہ نہ سمجھ سکی کہ کیا ہے۔ اسے آج کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر پکڑ لے جائیں گے، خاتون نے کہا اور اس نے ایک سسکی بھری جس کی آواز میں نفرت پوشیدہ تھی۔ میں جانتی ہوں اسے اس درجے پر کس نے پہنچایا۔ ذلیل، آوارہ مخلوق، ٹکے کی عورت۔ خاتون کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور اس کے نتنے حقارت اور غصے کے احساس سے پھول رہے تھے۔ میں بے یارو مددگار ہوں، سنتی ہے عورت، میں بے کس ہوں، تم مجھ سے زیادہ قوت والی ہو، لیکن ایک ذات ہے جو میری اور میرے بچوں کی حفاظت کر سکتی ہے۔ خدا سب کو دیکھتا ہے، وہی انصاف کرے گا۔ وہ میرے ایک ایک آنسو کے بدلے، میری تمام بے خواب راتوں کے عوض تجھے سزا دے گا۔
وقت آئے گا کہ تم یاد کرو گی۔ خاموشی پھر طاری ہو گئی۔ خاتون کمرے میں ٹہلتی رہی اور پاشا اس کے چہرے کی طرف حیرت سے خالی خالی انداز سے دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا اور وہ کسی خوفناک نتیجے کی منتظر تھی۔ مادام، مجھے اس معاملے کی کچھ خبر نہیں، آخر وہ بولی، اور یکایک اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ تم جھوٹ بولتی ہو، خاتون بولی، اور اس کی آنکھیں غصے سے چمک اٹھیں۔ میں سب جانتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ پچھلے مہینے بھر اس نے ہر روز تمہارے ساتھ گزارا۔ اچھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ میرے گھر سبھی آتے ہیں، لیکن میں کسی کو آنے کے لیے مجبور نہیں کرتی، نہ کسی کو بلانے جاتی ہوں۔ انہیں اختیار ہے، آئیں یا نہ آئیں۔ میں تم سے کہتی ہوں کہ دفتر میں معلوم ہو گیا ہے کہ روپیہ غائب ہے۔ اس نے غبن کیا ہے، تم جیسی مخلوق کی خاطر، تمہاری خاطر اس نے واقعتاً ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ سنو، خاتون نے ذرا رک کر پاشا کی طرف رخ کر کے ایک سخت آواز میں کہا، تمہارا کوئی اصول نہیں ہے، تم صرف نقصان پہنچانے، ابتری پھیلانے کے لیے زندہ ہو، یہی تمہارا اصول زندگی ہے۔ لیکن یہ کسی طرح خیال میں نہیں آ سکتا کہ تم اس قدر گر گئی ہو کہ تم میں ذرا بھی انسانیت کا جذبہ نہیں رہا۔ اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اگر اسے سزا ہو گئی اور وہ جلا وطن کر دیا گیا یا جیل بھیج دیا گیا تو ہم بھوکوں مر جائیں گے، بچے اور میں، اسے سمجھ لو۔ لیکن اب بھی ہمیں اسے حقارت اور سزا سے بچانے کے لیے ایک موقع ہے۔ اگر آج میں 900 روبل انہیں پہنچا دوں تو وہ اسے چھوڑ دیں گے، صرف 900 روبل۔ کیسے 900 روبل؟ پاشا نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں نے نہیں لیے۔ میں تم سے 900 روبل کے لیے نہیں کہتی، تمہارے پاس روپیہ نہیں ہے اور میں تمہارے روپے کی بھوکی نہیں ہوں، مجھے روپیہ نہیں چاہیے۔ ہاں، میں تم سے یہ کہتی ہوں کہ تم جیسی عورتوں کو لوگ بیش قیمت چیزیں دیتے ہیں، صرف مجھے وہ چیزیں دے دو جو میرے شوہر نے تمہیں لا کے دی ہیں۔ مادام، اس نے مجھے کبھی کوئی چیز لا کے نہیں دی۔ پاشا نے خاتون کے مفہوم کو سمجھ کر کہا۔ روپیہ کہاں گیا؟ روپیہ؟ اس نے اپنا، میرا اور دوسروں کا روپیہ اڑایا، غبن کیا۔ یہ ساری رقم گئی کہاں؟ کیا ہوئی؟ سنو، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، خوشامد کرتی ہوں۔ میں نے غصے میں تمہیں نہ معلوم کیا کیا کہا، لیکن مجھے معاف کرو۔ تمہیں مجھ سے بیزار ہونا چاہیے، میں جانتی ہوں، لیکن اگر تم میں ہمدردی کر سکنے اور کسی کی دل سوزی کرنے کی صلاحیت ہو تو میری جگہ اپنے آپ کو تصور کرو۔ میں تمہاری خوشامد کرتی ہوں۔ میں نے غصے میں تمہیں نہ معلوم کیا کیا کہا، لیکن مجھے معاف کرو۔ تمہیں مجھ سے بیزار ہونا چاہیے، میں جانتی ہوں، لیکن اگر تم میں ذرا سی بھی ہمدردی ہے تو میری بات سمجھو۔ بے شک، پاشا نے کہا، اور اس نے کندھے ہلائے۔ میں خوشی سے دے دیتی، مگر خدا گواہ ہے اس نے مجھے ایک تحفہ نہیں دیا۔ یقین کیجئے، میں سچے دل سے کہتی ہوں۔ مگر نہیں، مجھے یاد آتا ہے، آپ سچ کہہ رہی ہیں، رقاصہ نے کچھ سوچ کر کہا۔ بے شک اس نے مجھے 2 چھوٹے چھوٹے تحفے دیے تھے۔ یقیناً آپ چاہتی ہیں تو میں وہ آپ کو لا کر دے سکتی ہوں۔ پاشا نے سنگار میز کی ایک دراز کھولی اور اس میں سے سونے کی ایک چوڑی اور ایک پتلی انگوٹھی جس پر یاقوت جڑا تھا نکالی۔ یہ لیجئے مادام، اس نے خاتون کو دونوں چیزیں دے کر کہا۔ خاتون کا چہرہ تمتما اٹھا اور وہ غصے سے کانپنے لگی۔ مجھے کیا دے رہی ہو؟ اس نے کہا۔ میں تم سے خیرات نہیں مانگتی، بلکہ وہ چیزیں مانگتی ہوں جو تمہاری نہیں ہیں، جو تم اپنی حیثیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے میرے شوہر سے لے چکی ہو۔ وہ کمزور بدقسمت آدمی، جمعرات کے دن جب میں نے اپنے شوہر کے ہمراہ تمہیں بندرگاہ پر دیکھا تھا تو تم بہت قیمتی کپڑے اور جواہر پہنے تھیں۔ مجھ سے چھپانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ میں تم سے آخری مرتبہ کہتی ہوں، تم مجھے چیزیں دو گی یا نہیں؟ آپ نہ معلوم کیا چاہتی ہیں، پاشا نے کہا، لیکن فوراً ہی اسے اپنا جواب برا معلوم ہوا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اس چوڑی اور اس چھوٹی انگوٹھی کے سوا میں نے آپ کے شوہر سے ایک چیز نہیں پائی۔ وہ میرے لیے سوائے مٹھائیوں کے کچھ نہیں لاتا۔ مٹھائیاں؟ خاتون نے نفرت سے ہنس کر کہا۔ گھر پر بچے فاقوں مر رہے ہیں اور یہاں آتی ہیں مٹھائیاں؟ تم تحفے واپس دینے سے قطعی انکار کر رہی ہو۔ کچھ جواب نہ پا کر خاتون بیٹھ گئی اور سوچتے ہوئے انداز میں خالی کمرے کی فضا میں ایک طرف نظر گاڑ دی۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، اس نے سوچا۔ اگر 900 روبل نہیں ملے تو وہ جاتا ہے اور بچے بھی مرتے ہیں۔ میں اس بدماش عورت کو مار ڈالوں یا اس کے قدموں پر سر رکھ دوں؟ خاتون نے اپنی مجبوری پر ذرا سوچا اور اپنے رومال سے چہرہ ڈھانپ لیا اور رونے لگی۔ میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ پاشا نے خاتون کی سسکیوں کو سنا۔ تم دیکھتی ہو، تم نے میرے مرد کو تباہ کر دیا، لوٹ لیا، اسے بچا لو۔ تمہارے دل میں اس کی خاطر ذرا احساس نہیں، لیکن بچے، آخر بچوں نے کیا قصور کیا ہے؟ پاشا کو ایسا معلوم ہوا جیسے سامنے گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اور وہ بھی رونے لگی۔ مادام، میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا۔ آپ کہتی ہیں کہ میں بدماش عورت ہوں اور میں نے کالپاکف کو تباہ کیا، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں
خدا کو شاہد بنا کر کہتی ہوں اس نے مجھے کوئی چیز نہیں دی۔ ہماری برادری میں صرف ایک لڑکی ہے جس کا خریدار ایک امیر آدمی ہے، باقی سب کسی نہ کسی طرح اپنا پیٹ پال رہی ہیں۔ کالپا کف ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور شریف آدمی ہے، اس لیے میں نے اسے خوش آمدید کہا۔ ہم اعلیٰ اور شریف آدمیوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے مجبور ہیں۔ میں تم سے چیزیں مانگتی ہوں، مجھے چیزیں دے دو۔ میں رو رہی ہوں، میں اپنی ذلت خود کر رہی ہوں، تم کہو تو میں تمہارے پاؤں پر گر پڑتی ہوں۔ پاشا نے خوف سے ایک چیخ ماری اور وہ لرز گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے پیروں پر گرنے سے روکا۔ اسے ایسا معلوم ہوا کہ یہ زرد حسین خاتون جو اس قابلیت اور اعزاز کے ساتھ اپنے مطالب و مفاہیم کا اظہار کر رہی ہے گویا اسٹیج پر ہے، واقعی وہ اس کے قدموں پر گر سکتی ہے، صرف افتخار اور اعزاز کی خاطر، اپنے کو بلند و برتر کرنے اور رقاصہ کو نیچا دکھانے کے لیے۔ بہت خوب، میں تمہیں چیزیں دوں گی، پاشا نے اپنے آنسو پونچھ کر اور ادھر ادھر ٹہل کر کہا۔ بے شک وہ صرف کالپا کف کی لائی ہوئی نہیں ہے، یہ مجھے اور لوگوں نے دی ہیں، تمہاری مرضی۔ پاشا نے صندوق کی اوپر کی دراز کھولی اور اس میں سے کچھ جواہرات، مونگے کا ایک ہار، چند انگوٹھیاں اور چوڑیاں نکالیں اور سب خاتون کے حوالے کر دیں۔ آپ کی مرضی ہے تو یہ سب چیزیں لے لیجئے اور امیر بن جائیے۔ پاشا نے اس کے قدموں پر گر جانے کی دھمکی سے خفا اور متاثر ہو کر کہا، اور اگر آپ شریف زادی ہیں، ایک نیک اور پارسا بیوی ہیں، خاتون ہیں، اس کی حقیقی قانونی بیوی ہیں، تو آپ انہیں اپنے پاس روکتی کیوں نہیں؟ میں بلانے تو نہیں گئی تھی، انہوں نے خود ہی آنا شروع کیا۔ یہ سب چیزیں 500 روبل کا مال بھی نہیں ہیں، خاتون نے کہا۔ پاشا نے جوش کے ساتھ صندوق سے ایک سونے کی انگوٹھی اور ایک چاندی کا سگار کیس اور کچھ بٹن نکالے اور خاتون کی گود میں پھینک کر کہا، میرے پاس اب اور کچھ نہیں ہے، ایک بھی چیز نہیں رہی، میں غریب ہو گئی، آپ میری تلاشی لے سکتی ہیں۔ خاتون نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رومال میں سب چیزوں کو باندھا اور چپ چاپ ایک لفظ کہے بغیر اس کی طرف شکریہ کی نظر ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا اور کالپا کف برآمد ہوا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا تھا، وہ خوف، غصے اور حقارت، تذلیل کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ اس کا حلق خشک تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے کوئی بڑی کڑوی چیز نگل لی ہے۔ اس کی پلکیں آنسوؤں سے تر ہو رہی تھیں۔ تم نے مجھے کون سے تحفے لا کر دیے تھے؟ پاشا اسے جھڑک کر بولی۔ تحفے؟ خیر یہ کوئی بات نہیں، کالپا کف نے اس کی طرف نفرت سے دیکھ کر کہا۔ اف، وہ تمہارے آگے روئی۔ اس نے اپنی تحقیر کی۔ میں تم سے پوچھتی ہوں، خدا کے لیے مجھے بتاؤ، تم نے مجھے کون سے تحفے دیے تھے؟ اف اف، ارے خدا، وہ تمہارے آگے روئی۔ تم نے مجھے ایک پیسے کی چیز لا کے نہیں دی، پاشا نے پہلے سے زیادہ زور کے ساتھ کہا۔ وہ ایک شریف زادی، ایسی عالی خاندان، ایسی پاک خالص عورت، وہ اس نابکار کے پاؤں پر گرنے کو تیار تھی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے یہ دن دکھایا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور اپنے ہاتھ افسوس سے ملنے لگا اور وہ رو دیا۔ نہیں، میں اس جرم کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے پاس سے دور ہو اے ذلیل عورت۔ وہ پاشا کے پاس سے ہٹ کر اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے دھکا دے کر چلا گیا۔ وہ اس کے پاؤں پر گر گئی ہوتی، پیروں پر، اس کے پیروں پر۔ اف اف میرے خدا۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور انتہائی نفرت سے پاشا کو دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پاشا پاس کی کرسی پر گر پڑی اور اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنی بیش قیمت چیزوں کا افسوس کر رہی تھی جو اس نے اس قدر جوش میں آ کر خاتون کو دے دی تھیں، اور اس کا احساس اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بالکل مفلس اور قلاش سمجھنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ 3 سال پہلے بغیر کسی وجہ کے ایک سوداگر نے اسے پیٹا تھا۔ وہ اور زیادہ زور زور سے رونے لگی۔